ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں شب بیداری کی، یعنی رات کو بیداری کی حالت میں گزارا اور اس میں 2 رکعات نماز ادا کی اور رب قدیر کی بارگاہ میں اپنے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل عظیم سے بخش دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں انہیں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کے لیے جس نے رب تبارک و تعالی کی رضا کے خاطر رات میں بیداری کی اور نمازیں ادا کی، استغفار کیا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب بتائیے، جس پر جبریل امی کا پر ڈھانپ لے، جس پر جبریل امی کا پر ڈھانپ لے جس کو، وہ جنت کا حقدار ہی نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ جنتی ہے جنہیں جبریل امی کے پر میسر ہو جائے۔ اسی لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ یہ شب قدر ہمیں اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے یوں ہی نہ گنوائیں، اپنے ہاتھوں سے یوں ہی نہ کھوئیں، بلکہ اسے آپ نعمت سمجھ کر کے رب قدیر کی اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے روزہ رکھا، پچھلے رمضان سے لے کر کے اس رمضان تک آپ سے جتنی گناہ ہوئی رب قدیر اس کے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کا معمور ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہم نے نماز جمعہ ادا کی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے وہ گناہ، اس جمعہ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ منفرد ہے شب قدر، جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر ہم نے شب بیداری کی اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم نے اپنی زندگی کو رب کی رضا کے لیے گناہوں سے معافی طلب کر کے رات گزار دی، تو ہماری خطا اپنے فضل و کرم سے رب قدیر تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو ہونے والے گناہ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما دیتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اماں عائشہ کو جو تعلیم فرمائی ہے وہ تعلیم یہ ہے، حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا او عائشہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو اس رات میں کثرت سے یہ دعا پڑھنا، وہ دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور الرحیم۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، میں گزارش کروں گا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے دیکھا اس مضبوطی سے باندھا، جب کوئی چیز کمر میں باندھ دی جاتی ہے تو پیٹ سکڑ جاتا ہے، ان کی برابری آ جاتی ہے، اس میں کمر میں طاقت ہو جاتی ہے۔ اس مقصد سے یہ تعلیم امت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے کمر بستہ ہوئے اور عبادتیں رب قدیر کی۔ یوں تو اللہ کے حبیب کونین کے دولہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر لمحہ ہر گھڑی رب کی عبادت میں گزرا کرتے تھے۔ میرے محترم میں آپ سے گزارش کروں گا یہ مبارک راتیں جو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا ہے، ہمیں نعمت عظمیٰ سمجھ کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ سمجھ کر کے حضور کونین کے دولہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو شب قدر میں پوری رات جگ کر کے عبادت کی۔ اس رات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اس رات کی کچھ پہل گزرنے کے بعد ہمیں نفل کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں ہمیں رات ڈھلنے کے بعد حتیٰ کہ کوشش کریں فجر تک ہمیں اور دعا کی سلسلہ جاری رہے، ہم اپنے رب قدیر سے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے اعز و اقارب کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اہل خاندان کے لیے دعا کریں، سب کی
خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ یہ رات جو ہے ہمارے اور آپ کی مغفرت و بخشش کی رات ہے، ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اس رات کو اپنے آپ کو اپنے سے یوں ہی کھوئے نہ، اپنے سے اپنی اس رات کو جانے نہ دیں۔ اس رات کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہو تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں نازل فرمایا۔ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم الشان کتاب جو پوری دنیا میں ممتاز کتاب ہے، جو پوری دنیا کی کتابوں کی وہ عزت و مقام نہیں ملا ہے، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عطا فرمایا ہے، اس قرآن مجید کو عطا فرمایا ہے۔ یہ مقدس کتاب بھی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس مبارکی رات میں ہوئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس آنے والی رات کی خیر مقدم کرے، اس مہینے میں شب بیداری کرے، رب قدیر سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یاد رکھیں جب ہم رب قدیر کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہوں پر توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، اللہ ستار ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔